کرتا ہوں زمین پر جو ہے بہترین قسم کی فکری محفل جو ہے یہاں پہ یہ لگائی. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں مختصر صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اختراق کا جو ہے پہلے سے اندیا لیا تھا. آپ سے فرمایا تھا کہ لطن قزم اور اسلام میں قربتاً عروا، دین کی کڑیاں جو ہیں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. کلما انقضت عربتاً وثبت الناس التي تلیہا، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس سے پہلے والی کڑی کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح اولہم الاسلام، پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلام کا حکم ہوگا، یعنی نظام حکومت. اور آخر جو ہے آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ صلاۃ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کرونا کے زمانے کے اندر نماز با جماعت بھی ختم ہو گئی تھی، لوگوں نے ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھی. تو ہمارے اوپر وہ چھتری، وہ صاحبان جو اسلام کے حکم کی شکل میں، نظام حکومت کی شکل میں تھا، وہ ہمارا تقریباً 102 سال ہو گئے ہیں آج سے. 28 رجب 1342 کو جب سقوط سلطنت عثمانیہ کا ہوا ہے تو تقریباً 102 سال ہو گئے ہیں. رجب ابھی گزرا ہے. تو اس کے بعد سے ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے تحت ہم اسلام کے تحت زندگی، ہم انفرادی طور پر تو مسلمان ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں. جب پاکستان کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریک چلی قائد اعظم علامہ اقبال کے جدوجہد کے نتیجے میں، تو نعرہ یہ مارا گیا تھا کہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اسی کے لیے لوگوں کی جانیں دیں. مائیگریشن ہوئی، 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی. جو قربانیاں دی تو اس مقصد کے لیے دی تھی، سیکولر ریاست کے لیے نہیں تھی. لیکن جب ریاست بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اسپیکر تھا وہ ہندو تھا، چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا وہ عیسائی تھا، اور چیف جسٹس جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، اور جو ہے فورن منسٹر جو تھا وہ قادیانی تھا. تو اس طرح کے لوگوں نے جو ہے انہوں نے تو ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں لکھنا تھا جو کہ ریاست مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا. تو اس کے لیے جدوجہد کی گئی. آپ دیکھیں آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ علماء کرام کی سب مسائل کے نتیجے میں بنایا گیا. لیکن دیکھیں ابھی تک ہمارے ملک کے اندر اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے. جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ بہت سارے لوگ مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. پورے اسلام کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ حاکم ہیں وہ ان کی ڈوریاں جو ہیں باہر سے ہلائی جاتی ہیں. ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ہوس پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی شخص بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. اگر اخلاص ہوتا تو آپ کو بہت سی قانون سازی ایسی نظر آتی جو اسلام کے اوپر بنائی گئی ہوتی. جو قوانین پہلے سے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں ہوتا. جیسے سود آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ جس طرح راجہ ارشاد صاحب نے 3-4 آرٹیکلس کا ذکر کیا ہے، 227 کا اور آرٹیکل 50 کا، کسی کے اوپر بھی صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوتا. تو اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے امت کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس نظام کو کیسے جو ہے اسلام کے نظام کے اندر تبدیل کیا جائے. اس کے لیے ایک سافٹ ریولیوشن جو ہے وہ درکار ہو گیا. مختلف قسم کے ممالک میں آپ دیکھیں بلڈی ریولیوشنز آئی ہیں، فرینچ ریولیوشن آئی ہے، بولشوک کی تحریک آئی ہے، اور بہت سارے ممالک کے اندر بلڈی ریولیوشنز آئی ہیں. عرب سپرنگ جس کی جو ایک بنیاد جو تھی وہ ایک کلمہ تھا. کلمہ کیا تھا؟ الشعب یرید اسقاط النظام، یعنی کہ جو عوام جو ہے اس نظام سے بیزار ہے، اس سے برات کا اظہار کرتی ہے اور اس نظام کو گرانا چاہتی ہے. 4 ملکوں کے اندر آپ دیکھیں عرب سپرنگ کے اندر جو ہے انقلاب آیا. تیونس سے شروع ہوئی تھی اور 4. تو ہمیں جو طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کرنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو ایک تحریک برپا کی چند اصحابہ کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ 40 افراد جو تھے وہ غار ارقم کے اندر موجود رہے اور اس وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور ابھی تک با جماعت نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھنی شروع نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں بہت سی خرافات ہو رہی تھیں اس کے لیے کوئی کنسنٹریٹ ایفرٹ نہیں کی. یعنی کہ سود بھی تھا، زنا بھی تھا، حرامزدگی بھی تھی، اور معیشت بھی ساری کی ساری خراب تھی، غربت بھی تھی، بد امنی بھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حتیٰ کہ کوئی مسجد نہیں بنائی مکی زندگی کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایفرٹ جو تھی وہ صرف اس وقت کے جو پریولنٹ آئیڈیالوجی تھی اس کے خلاف کام کیا. آج کے زمانے میں اس وقت جو کفر کی آئیڈیالوجی ہے وہ 3 بنیادوں پر ہے. 3 بنیادیں کیا ہیں؟ سیکولرزم، سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دین کو ریاست سے جدا کر کے اس کو ایک انڈیویجول معاملہ کر دیا اور خدا کو انہوں نے مسجد کے اندر بند کر دیا.
باہر بازاروں کے اندر، ایوانوں کے اندر اور عدالت میں اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے انسانوں کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ نافذ کیا۔ اور دوسری ان کی جو چیز ہے وہ نیشنلزم ہے، وطن پرستی، یعنی ہمیں انہوں نے دو کافروں کی بنائی ہوئی لکیروں کے درمیان محدود کر دیا، اور ہمیں اس بات سے انہوں نے بالکل بے نیاز کر دیا کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 57,000 مرتبہ ہمارے ملک سے جہاز اڑ کے جائے اور ان کے اوپر بمباری کر کے آئے، یہیں سے ایندھن بھرے اور وہاں جا کے بمباری کرے۔ تو دو کافروں کی بنائی ہوئی لکیروں کے درمیان رہنے والے ہم لوگ ہیں۔ تو نیشنلزم کا بت، وطن پرستی کا بت، جو آج کے زمانے میں اقبال نے کہا تھا کہ سب سے بڑا بت جو ہے وہ وطن ہے۔ تو اس کے علاوہ کیپٹلزم، یعنی یہ جو مغرب کی فکر کے جو 3 بنیادی نقطے ہیں، یہ آج کا ہمارا سب سے بڑا جو ہے بحران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو سب سے بڑا بحران تھا وہ تھا آخرت کا انکار اور ایک خدا سے نہ ہونے کا یقین۔ اس لیے وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہی ہاتا لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ حیران ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خدا سارے کام کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نظریات کا بہت زوردار طریقے سے رد کیا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مکی زندگی کے اندر 3 کام نہیں کیے۔ آپ نے تلوار پکڑ کے ابو جہل کا سر قلم نہیں کیا، ولید بن مغیرہ کا سر قلم نہیں کیا، اور 12 کنٹوٹے جو تھے جو ہر وقت خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یعنی کفو ایدیکم کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ٹھیک ہے۔ دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو لیجنٹ تھی، جو پارلیمنٹ تھی، جو ان کا دار الندوہ جو تھا، اس کا حصہ بن کے اندرونی طور پر ان کو کمزور کر کے یا اس کا لیڈر بن کے یا پریزیڈنٹ بن کے یا پرائم منسٹر بن کے یا کولیشن گورنمنٹ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حصہ نہیں لیا کسی بھی طرح، جبکہ انہوں نے آفر بھی کی۔ انہوں نے وزیر خزانہ بننے کی آفر کی، عورت کی پیشکش کی اور صدر بننے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کولیشن اشتراک عمل کو بالکل قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ پہلے سارے کے سارے مکی لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں، ایک دفعہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو آبادی تھی وہ ساری کی ساری پہلے پکی مسلمان بن جائے، اس کے بعد ہم باقی کام جو کریں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 150 کے قریب صحابہ ہو گئے، اس سے پہلے بھی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ جب 150 کے قریب صحابہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا، مدینہ کی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ جب مدینہ کی جو 4 کلومیٹر کی آبادی، یعنی قباء کی مسجد سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک ٹوٹل 4 کلومیٹر کا علاقہ ہے، 4 کلومیٹر کے علاقے کے اندر 150 افراد جو کہ ہجرت کر کے مدینہ مکے سے آئے تھے، اور مدینہ کی ٹوٹل آبادی کا 1/3 حصہ صرف مسلمان ہوا تھا، اور وہ بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ ان کو باقی جو احکامات بعد میں نازل ہوئے ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں، نہیں تھے اس کے اوپر عمل پیرا، یعنی اس بات کا انتظار نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ 300 بندے ان میں سے وہ تھے جنہوں نے غزوہ احد کے اندر بعد میں جو واپس چلے گئے تھے، منافقین کا جو گروہ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مسلمان کے مدینہ کے شہری کے مسلمان ہونے کا انتظار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی جس کی بنیاد جو تھی وہ ایک بیعت کے اوپر تھی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی ایک 72 افراد کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا بیڑا سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، آپ ہمیں جہاں حکم دیں گے ہم آپ چھلانگ مار دیں گے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں، ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ ایسے سربکف مجاہدین جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسوہ حسنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمیں اسوہ حسنہ سے جو ہے روشنی حاصل کرنی ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے لاہ عمل بنانا ہے۔ ہمیں یعنی کہ ایسا کنفیوژن قسم کا اور پروپوگنڈا جو ہے وہ لے کے اس کے ذریعے سے ہم نہیں چلیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ کلیئر کٹ جو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قد تبین الرشد من الغی، ایسا بالکل تھاٹ پروسیس بالکل کلیئر ہو، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ متذبذب ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات اس کے دن سے زیادہ روشن ہوگی۔ کیسے روشن ہوگی؟ جب اس کے پاس اللہ کے احکامات آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ دیکھیں نا،
اس کے دل کے اندر قرآن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ اس کے لیے امام ہوتی ہیں اور رہنما ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشن بنانا پاکستان کا، اور اس بات کا زور لگانا کہ قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے جائیں، قیاس کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، جس آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس سے خلافت راشدہ کے نظام سے ہم نے روشنی لینی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم نے وہ نظام کریٹ کرنا ہے، اور اس کفر کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا پوری شدت کے ساتھ رد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں اس کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، تو ایک شخص تھا جس نے صرف اس کا انکار کیا تھا، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے کہا تھا کہ الہٰذا جمیتنا، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ تب دن لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی جس کے اندر فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو چھپایا نہیں، یعنی قرآن مجید کے کسی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں معطل کیا، نہ چھپایا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، میں نے آدھے سے زیادہ قرآن مجید معطل کیا ہوا ہے، یعنی ہم نے علماء کو یہ اختیار دے دیا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو معطل کر دیں، اور کچھ کو ہم کہیں کہ جی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، باقی جو ہے وہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ پورے کے پورے قرآن کو یکبارگی نافذ کیا جائے گا، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کتاب کے طور پہ دین کے ہر حصے کو نافذ کیا جائے، اور کسی تدریج کا جو اس وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہم بتدریج اسلام لے کے آئیں گے، بتدریج اسلام نہیں آتا۔ اسلام جو ہے وہ ایک جامع پورا مکمل پیکج ہے، وہ پورا کا پورا پیکج جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ مکمل اپنی پوری کی پوری شکل کے ساتھ لوگوں کے اوپر نافذ کیا جائے۔ تو دیکھیں ہم نے آدھے اسلام کو تو عمل ہی نہیں کرتے، وہ اسلام جو حکومت کے ذریعے سے لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، قصاص ہے، وہ سب ختم ہے، وہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کے پورے دین کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔